اسلام کے محاسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم محاسن الاسلام کے بارے میں ذکر کریں گے کہ دین اسلام کے کیا امتیازی چیزیں ہیں، کیا یونیکنس ہے۔ 5 اہم چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ پہلی چیز کہ دین اسلام دین الہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ محفوظ دین ہے۔ تیسرا کہ یہ عالمی دین ہے۔ چوتھا یہ کہ یہ کامل اور شامل دین ہے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ یہ آسان دین ہے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام دین الہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مین میڈ نہیں ہے، انسان نے خود نہیں بنایا یا خود نہیں گڑھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک گفٹ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو آپ کی طرف وحی کیا، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد جو بھی انبیاء آئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، ان کے پر بھی اللہ نے کہا ہم نے وحی کی۔ ان ادر ورڈز تمام انبیاء کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ کسی ایک شخص نے نہیں بنایا، بلکہ حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک یہ دین اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہی یہ عطا کیا ہے۔ دوسری چیز ہم نے بات کی کہ یہ دین محفوظ دین ہے نسبتاً، یعنی ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنس، جو خاص طور پہ اگر ہم عیسائیت اور یہودیت کی بات کریں، ان کی بنیاد بھی اسلام ہے۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ہمارا دین محفوظ ہے، ان کا دین محفوظ نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن اور حدیث کو، پورے دین کو، یہ مراد یہاں پہ یہ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، پورا دین جو ہے اپنے کمال کے ساتھ، اپنی پرفیکشن کے ساتھ محفوظ ہے۔ تیسری چیز جو خاص بات ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ یہ عالمی دین ہے، یعنی ہر بندے سے ریلیونٹ ہے، یہ صرف مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، مخصوص خطے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا سے، اور ہم نے تمہیں قبائل کے اندر، ہم نے مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں تمہیں تقسیم کر دیا، قوموں میں، لیکن اللہ کے ہاں، اور یہ کس لیے ہم نے تقسیم کیا؟ تعارف کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے، پہچان کے لیے۔ مقصد صرف پہچان تھا، اسی لیے تقسیم کیا گیا، ورنہ کوئی تم میں سے بہتر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا، چونکہ وہ کوئی خاص اسپیشل اللہ کی کریشن ہے، اس اعتبار سے کوئی تم میں سے بہتر نہیں ہے۔ اصل بہتری کا جو معیار ہے، اچھائی کا معیار، وہ ہے تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ وہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ چوتھی چیز جو اسلام کی یونیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین کامل اور شامل ہے۔ کامل اور شامل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو شامل ہے، یعنی ہر مسئلے کے بارے میں اس میں رہنمائی موجود ہے، گائیڈنس موجود ہے، یعنی ہر زندگی کا اسپیکٹ، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو، اسی طریقے سے معاشرتی ہو، معاشی ہو، اسی طریقے سے پولیٹیکل ہو، کوئی بھی اسپیکٹ آف لائف ہے، سب کے اندر اسلام جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اس میں اسلام ہمیں تعلیمات عطا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا، پرفیکٹ کر دیا، اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں دین کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ تو پورا کا پورا دین اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اور اس کو مکمل اور پرفیکٹ کر دیا۔ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ کامل ہے اور پرفیکٹ ہے۔ اب نہ اس میں کسی چیز کی ایڈیشن کی گنجائش ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ اور آخری چیز جو خاص طور پہ ہمارے دین کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین آسان ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بہت سی ہیں، ایک قرآن، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت بیان کر دیتا ہوں۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، مشکل کا ارادہ نہیں کرتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور ایک اور جگہ سورہ حج میں فرمایا کہ تمہارے لیے دین کے اندر کوئی مشکل نہیں، سختی نہیں ڈالی گئی، بلکہ نرمی رکھی گئی۔ آپ دیکھیں کتنے احکامات میں نرمی ہے، سفر کریں تو قصر کی نماز، اور اس طریقے سے بہت سے مواقع کے اوپر اگر انسان کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، وہ روزے کو بھی چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا دے سکتا ہے۔ مطلب نمبر آف اسپیکٹس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے آسانی پہ رکھتا ہے، اور ہمیں آسانی کی جو ہے وہ ہمارے لیے آسان معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کے امتیازات ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس دین کو پسند نہ کرے، اس سے محبت نہ کرے، اس کو فوقیت نہ دے، تو میرا خیال ہے یہ اس بندے کی کم بختی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے صحیح معنوں میں محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔